صفحہ نمبر 44 ہے اور سورۃ المدثر سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 44 سورۃ المدثر آج ہم شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی سورۃ المدثر کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ المدثر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدثر کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا چوتھا نمبر ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 74واں نمبر ہے۔ اس سورت کے 2 رکوع اور اس کی 56 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا المدثر۔ مدثر کسے کہتے ہیں؟ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، لحاف اوڑھنے والا، موٹا کپڑا یا بریک کپڑا اوڑھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لفظ سے پکارا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ رات کا وقت تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی حالت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا پیغام نازل فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر، پس آپ ڈرائیں، قم، پس آپ کھڑے ہو جائیے۔ آپ کا کام سونا نہیں بلکہ آپ کا کام سوئے ہوئوں کو جگانا ہے۔ فانذر، پس آپ ڈرائیں۔ کس کو ڈرائیں؟ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار فرمائیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ، اور اپنے رب کی، فکبر، پس آپ برائی بیان کریں، تکبیر بیان کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی تکبیر بیان کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور مشرکین مکہ بھی جب صبح کے وقت اٹھتے
تو وہ کوئی لات کو پکار رہا ہوتا، کوئی منات کو پکار رہا ہوتا، کوئی عزا کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے واسطے سے ہمیں بڑا ہی اچھا دین عطا کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں سمجھائی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صبح اٹھنے کی دعا بھی سکھلائی اور رات کو سوتے وقت کی دعا بھی سکھلائی۔ جب ہم سوئیں تو اللہ کا نام لے کر سوئیں، اور جب ہم جاگیں تو اللہ کا نام لے کر جاگیں۔ صبح بیدار ہونے کی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں سلا کر جگایا اور ہم نے اسی کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے۔ اور ایسے ہی جب سوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کا نام لے کر سلانا سکھایا۔ کیسے؟ کہ جب تم سوتے ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم باسمک اموت واحیا، میں اللہ کے نام سے ہی سوتا ہوں اور اللہ کے نام سے ہی جاگتا ہوں۔ تو فرمایا وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کرتے رہیں۔ وثیابک، اور اپنے کپڑوں کو فطہر، پس آپ پاک صاف رکھیں۔ دیکھیں، جسم کا پاک رکھنا، کپڑوں کا پاک اور صاف رکھنا، یہ ہمارے دین کا ایک لازمی جزو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اگر ہمارا جسم صاف نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں۔ ایسے ہی اگر ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، ناپاک ہیں، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹتے نہ پھریں۔ یہ کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہے کہ بعض نادان قسم کے لوگ، بلکہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ایسے ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں، ایسی شلوار پہنیں کہ ان کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تک آئے، اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کی شلوار جو ہے، ان کا پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہو رہا ہے۔ لڑکیاں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ تمہاری شلوار یا پجامے کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے رہے گا، جتنا جتنا نیچے آیا ہے جسم کا، وہ حصہ جہنم کے اندر جلے گا۔ تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ تم مرد جو ہیں وہ اپنی شلوار کو یا اپنے پجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھا کریں۔ فرمایا نیچے کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ تکبر کی علامت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا والرجز، رجز کہتے ہیں بت پرستی کو۔ فرمایا اور بت پرستی سے فہجر، پس آپ دور رہیں۔ جیسے آپ پہلے بت پرستی کے قریب نہیں گئے، ایسے ہی اب بھی آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بت پرستی میں مبتلا تھے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پیدائشی مومن اور موحد ہیں۔ انبیاء سے ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم پیدا فرمایا۔ تو فرمایا پس آپ بت پرستی سے دور رہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی ہے، بتوں کے قریب نہیں جانا ہے، شرک نہیں کرنا۔ فرمایا ولا تمنن، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبوت سے پہلے بھی پاک صاف تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شہر جو اس وقت اس کا نام تھا بلتا، اب تو مکہ میں شامل ہو گیا وہ، تو وہاں پر چڑھاوے ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ نے ایک جانور کو ذبح کیا غیر اللہ کے نام پر، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا گوشت بھجوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز ہے میں اس کو نہیں لیتا ہوں۔ یعنی نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے،
اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی ذبح ہوئی کی ہوئی چیز میں نہ تو لیتا ہوں اور نہ ہی میں کھاتا ہوں۔ تو فرمایا ولا تمنن، اور نہ آپ احسان کریں، تستکثر، کہ تم اس سے زیادہ حاصل کرو، یعنی یہ سوچ کر احسان نہ کرو کہ میں احسان کروں گا تو مجھے اس کا بدلہ زیادہ ملے گا۔ کیا مطلب کہ ہم دیکھیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو گفٹ وغیرہ تحفہ وغیرہ دیتا رہے، اس سے آپس میں کیا بڑھتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ کر دیتا ہے کہ آج میں اس کو 500 کا دوں گا تو کل یہ مجھے 1000 کا دے گا، فرمایا یہ سوچ کر دینا کہ تم کسی پر احسان کرو اور اس سے کیا توقع رکھو، نتیجہ میں یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا، فرمایا اس طرح کا احسان نہ کرو۔ کہ تم، ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، شادی کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کو 1000 روپیہ دیتے ہیں اور توقع کیا رکھتے ہیں کہ جب میرے بچے کی شادی ہوگی یہ مجھے 2000 دے گا۔ فرمایا اس طرح کے احسانات جو ہیں وہ ایک دوسرے پر نہ کریں کہ تم اس سے زیادہ اس سے وصول کرو، ایسی چیز جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا والی ربی کا، اور اپنے رب کے لیے فصبر، پس آپ صبر کریں، یعنی دین کا جو تسلسل ہے یا دینی جو معاملات ہیں ان میں تکالیف آئیں گی، فرمایا آپ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ فَإِذَا، پس جب نقیرہ، بجائی جائے گی، فی الناقور، بجنے والی کون سی چیز ہے؟ بگل، سور۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ کب ہوگا؟ فذالک، پس وہ یومئذ، دن، یوم عسیر، بڑا ہی سخت دن ہوگا، وہ دن ایسا دن ہوگا جو بڑا ہی شدت والا، بڑی سختی والا دن ہوگا، 50,000 سال لمبا دن ہوگا اور بڑا ہی ہولناک ہوگا، اس قدر ہولناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائیں گی، اس قدر ہولناکی ہوگی کہ حاملہ عورتیں ان کا حمل گر جائے گا، لوگ اس دن کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشہ میں، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا جو بڑا ہی سخت ہوگا، کن کے لیے سخت ہوگا؟ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوگا، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا، کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، ان کے لیے اس دن کسی قسم کی کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک رئیس جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، بڑا ہی مالدار تھا، بڑا ہی رئیس انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 13 بیٹے عطا کیے تھے اور اس کے پاس مال بہت ہی زیادہ تھا، مکہ کے ہر محلے میں اس کی دکان تھی اور مختلف جنسوں کی چیزیں اس کے پاس ہوتی تھیں، اور صحت بھی اس کی بڑی تھی۔ اپنے 13 بیٹوں میں بیٹھتا تو یہ نہیں پتہ چلتا تھا یہ ان کا باپ ہے یا ان کا بھائی ہے، یعنی طاقت والا بھی تھا اور مالدار بھی تھا اور اس کے نوکر چاکر بھی تھے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کا کام کیا تھا؟ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مالدار بھی ہے، اس کے 13 بیٹے بھی ہیں، اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں اور ملنے ملانے والوں کی آمد و رفت بھی اس کے پاس رہتی ہے، تو کیوں نہ میں اس کے پاس دین کی دعوت لے کر جاؤں۔ جب اس کے پاس اتنا اکاٹھ ہوتا ہے تو یہ ایمان لے آیا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو ساتھ لیا اور ولید ابن مغیرہ کے پاس گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور ولید ابن مغیرہ کے پاس اس وقت چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ادب کے ساتھ اس کو دین کی دعوت دی، اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کو بات سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر میں بڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا اے میرے چچا جان، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو میں نے اللہ کا کلام سنایا ہے، آپ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں اور مجھے اللہ کا رسول مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت عطا کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ دنیاوی شان و شوکت بھی قائم رہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخرت میں عطا کریں، تو پھر تم اس دین کو مان لو، ایمان لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی عزت عطا کرے گا۔ اب یہ تو بڑا ہی بدبخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے سوچ وچار کے لیے وقت چاہیے، میں آپ سے کچھ دن کی مہلت چاہتا ہوں، سوچوں گا، جو میرا دل فیصلہ کرے گا وہ میں آپ کو بتلا دوں گا۔ اس نے مہلت مانگی۔ اب وہ دن بھی آیا جس دن یہ فیصلہ سنانے والا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ بھی اس انتظار میں کہ یہ فیصلہ کیا سناتا ہے۔ اس نے سوچ وچار کی اور اس نے فیصلہ یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ جو آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتا۔ کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے اور وہ جادو ہے جو نقل ہوتا آ رہا ہے۔ اس نے اپنا یہ فیصلہ سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ واقعہ اپنے کلام کے اندر بیان کیا کہ یہ کتنا بدبخت ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ذرنی، آپ مجھے چھوڑ دیں، ومن، اور اس شخص کو خلقت، جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ، اکیلا۔ اے میرے محبوب جب میں نے اس کو پیدا کیا تھا تو یہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ اس کے بیٹے نہیں آئے تھے، اس کو اکیلے پیدا کیا تھا۔ خالق بھی اکیلا ہے اور میں نے اس کو اکیلے پیدا کیا تھا۔ یہ جو اس کو انعامات ملے ہیں بیٹوں کی صورت میں، یہ اس کو بعد میں ملے ہیں۔ یہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ نوکر چاکر یا اپنے بچے یہ اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا تھا، میں نے اس کو اکیلے پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ سے یہ اکیلا نکلا تھا۔ وجعلت، اور میں نے بنایا، لہو، اس کے لیے، مالن، مال، ممدودہ، لمبا چوڑا، اور بعد میں نے اس کو بڑے انعامات عطا کیے، اس کو بڑا لمبا چوڑا مال عطا کیا، اتنی اس کی دکانیں ہیں، اتنا اس کا کاروبار ہے، صرف مال ہی عطا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا وبنینا، اور بیٹے، شہودہ، حاضر، اس کے 13 بیٹے تھے اور 13 کے 13 بیٹے اس کے پاس رہتے تھے۔ اور پاس کیوں رہتے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ پاس رہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو کہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس مال ہی اتنا تھا، ان کے نوکر چاکر ہی اتنے تھے کہ اس کے بیٹے بھی اس کے پاس بیٹھے رہتے اور ان کو کمانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ 13 بیٹے تھے اور ان میں سے 3 بیٹے جو ہیں وہ اسلام لے آئے تھے، اور باقی 10 کے 10 اپنے باپ کی طرح کافر ہی مرے۔ 3 بیٹے کون سے مسلمان ہوئے تھے؟ ایک کا نام ولید ابن ولید، ایک کا نام ہشام ابن ولید، اور تیسرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ہشام ابن ولید اور ولید ابن ولید، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اسلام لائے تو باپ نے اور جو اس کے بیٹے کافر تھے ان لوگوں نے سب نے مل کر ان کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا دی اور پاؤں پر بیڑیاں ڈال دی، ان کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ان کو مارتے، تکلیف میں مبتلا کرتے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ تک فجر کی نماز میں ان کی رہائی کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں اللہم انجی ولید ابن ولید و ہشام ابن ولید، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ولید ابن ولید کو اور ہشام ابن ولید کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا
کافی روب دبدبا اور قوت ان کے پاس آ چکی تھی، کوئی ڈر اور خوف اس وقت نہیں تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو بیٹے بھی دیے، وہ بیٹے شہود، شاہد کی جمع ہے، اور شاہد کسے کہتے ہیں؟ حاضر کو۔ فرمایا جو اس کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وَمَهَّدتُّ، اور میں نے تیار کیا، لہو، اس کے لیے، تمہیدہ، تیار کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں ملی، کاروبار ملا، مال ملا، دولت ملی، نوکر چاکر اس کے پاس تھے، اتنا اس کے پاس مال تھا۔ ثم یطمع، پھر وہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، کس بات کا؟ ان ازید، کہ میں اس کو زیادہ دوں گا۔ اب بھی کیا ہے اس کے دل میں؟ کہ مجھے اور ملے گا، مجھے اور ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ بدبخت ہے، اب اس کو زیادہ نہیں ملے گا۔ کیا ہوا؟ اس کا مال اور اس کی اولاد ختم ہوتی رہی، خسارے میں یہ آتا رہا، اور ایسے ہی اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا انہو، بے شک، کانا، وہ ہے، لآیاتنا، ہماری آیات سے، عنیدہ، اناد رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا۔ اللہ نے فرمایا سأرہقہ، ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو، صعودا، پہاڑی پر۔ صعود اس پہاڑی کو کہتے ہیں جو جہنم کے اندر ہے اور بڑی دشوار گزار ہے۔ یہ جہنم کے اندر جلیں گے اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے، چڑھتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ ان کو پھر گرا دو، پھر ان کو نیچے گرا دیا جائے گا، پھر حکم ہوگا چڑھو، پھر چڑھیں گے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں گے پھر حکم آئے گا کہ ان کو نیچے گرا دو۔ اس طرح ان کو سزا ملتی رہے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سأرہقہ، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا، صعودا، پہاڑی پر۔ کیوں ایسے ہوگا اس کے ساتھ؟ کیونکہ اس نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں سوچ وچار کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ نے فرمایا انہو فکر، پس بے شک اس نے فکر کی، سوچ وچار کیا، وقدر، اور اس نے اندازہ لگایا، فقتل، پس تباہ کیا جائے، کیف قدر، کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم قتل، پھر تباہ کیا جائے، کیف قدر، کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ یعنی قرآن کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اندازہ اس نے کیسا لگایا، کیسی اس نے سوچ بچار کی۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ جب فیصلے کا دن آیا ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ میری بات کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی بہت زیادہ اکٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ رئیس تھا، لوگوں کے سامنے بات ہوئی تھی، اس نے مہلت مانگی تھی کہ چند دن کے بعد میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ کافی سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ثم نظر، اللہ نے ارشاد فرمایا ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نظر پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر پڑی تو اس نے منہ بنا لیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم عبس، پھر اس نے منہ بنایا، منہ بنایا یعنی تیوری چڑھائی۔ جب آدمی کسی سے اس کو کوئی اپنا دشمن نظر آتا ہے نا تو اس کے دل میں غصہ بھی آتا ہے اور وہ تیوری بھی چڑھاتا ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کیا کیا؟ ثم عبس، پھر اس نے منہ بنایا، وبصر، اور زیادہ منہ بنایا، یعنی کوئی تھوڑی تیوری نہیں چڑھائی، بہت بڑی تیوری چڑھائی، بہت بڑا منہ بنا لیا۔ ثم ادبر، پھر اس نے پشت پھیری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پشت پھیری۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، یعنی ادھر ادھر دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، پھر آپ کی طرف پشت پھیرتا ہے اور تکبر کے انداز میں اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ کیا فیصلہ سناتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فقال، پس اس نے کہا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر، جادو، یؤثر، جو نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اس قرآن کو مان لے، تجھے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ لیکن یہ اپنا فیصلہ کیا سناتا ہے؟ کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، میں اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، یہ تو جادو ہے اور ایسا جادو ہے جو نقل ہوتا آ رہا ہے۔
ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر قول البشر کسی بشر کا قول، یہ تو کسی آدمی کی کہی ہوئی بات ہے، اس کو تو اپنی طرف سے گڑھ کے لے آیا ہے، میں تو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا۔ یعنی اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو جادو کی کتاب کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، اس کو تو خود بنا کر لے آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سأصلیہ سقر، یہ بڑا ہی بدبخت ہے، سأصلیہ ان قریب میں داخل کروں گا اس کو سقر میں۔ سقر کیا ہے؟ جہنم کے جو طبقات ہیں ان طبقات میں سے ایک ایسے طبقے کا نام سقر ہے جس میں متکبر لوگوں کو ڈالا جائے گا اور ان کو اس طبقے میں جلایا جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو ڈالوں گا سقر میں۔ وما ادراکا، اور آپ کو کس نے بتلایا ما سقر، کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی، نہیں باقی رکھتی، ولا تذر، اور نہ ہی چھوڑتی ہے۔ یعنی یہ ایسی جہنم ہے کہ لا تبقی، نہ کسی کو باقی رکھتی ہے، یعنی جو افراد ہوں گے مجرموں کے افراد میں سے کوئی فرد باقی نہیں رہے گا، ولا تذر، اور نہ ہی ان کے کسی اعضاء کو چھوڑے گی، جتنے بھی جسم کے اعضاء ہوں گے سارے کے سارے اعضاء کو یہ جلا ڈالے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لواحۃ للبشر، لواحۃ جلس دینے والی ہے للبشر چمڑوں کو، یعنی جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کے چمڑے گل اور سڑ جائیں گے، ان کی چمڑی اتر جائے گی۔ اور سورۃ النساء میں کیا آتا ہے کہ جب آگ کے شعلے ان کو لگیں گے ان کی چمڑی اترے گی، پھر ان کو پہنائی جائے گی، پھر آگ کے شعلوں کی وجہ سے چمڑی اترے گی، بار بار ان کے ساتھ ایسے ہوتا رہے گا، ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب ایسی سزاؤں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو ماننے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔